بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی آپ سب کو۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیپ نمبر 5 وچ ریلیٹنگ ٹو ورسز 1 to 16۔ میں اسٹیپ نمبر 5 جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ دس از اباؤٹ واٹ گائیڈنس ڈو آئی گیٹ فرام دس پیراگراف۔ یہ پیراگرافس ہیں، 3 پیراگرافس ہیں۔ میں نے ان کو اکٹھا اس لیے کر دیا تھا کہ یہ ایک نوعیت کی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جی آپ میں سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہے، بسم اللہ جی۔ امبر آپ بتائیے۔ جی سر، میں نے جو اس میں وہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو آیات 1 to 5 ہے اس میں یہ کہ مجھے اس میں اپنے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک رکھنا ہے، اور جب حق سامنے آ جائے اور دل و دماغ بھی اس کی گواہی دے دیں کہ یہ بات حق ہے، تو ہر مصلحت کو بلائے طاق رکھ کر اس کے آگے سرنڈر کر دینا۔ آخرت پر یقین ایسے رکھنا ہے کہ اس کا ظہور عمل میں آئے۔ یعنی ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہاں پر کہ آخرت پہ فی الواقع یقین رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ فی الواقع یقین رکھنا جو ہے وہ پھر آپ کے عمل میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگنی ہے کہ کہیں میری ایگو یا میرا نفس کسی حق بات کو لے کر اس پوائنٹ پر نہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور گمراہی کا قانون حرکت میں آ جائے۔ یعنی اس پہ بہت زیادہ مجھے وہ کرنا ہے۔ اور کسی کو دھوکہ دینا، حسد اور جھوٹ، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے مجھ کو ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو مجھے دوزخ کے دروازے تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ہر حال میں منافقانہ رویے سے بچانا ہے، کیونکہ یہ رویہ بھی دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اپنے اندر اتنی کرج پیدا کرنی ہے کہ جب حق بات بولنے یا کہنے کا موقع آ جائے تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے کہنا ہے، اور حق کو اختیار بھی کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑ جائے، اور سرکشی اور تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت امپورٹنٹ جی۔ اینڈ یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے، بس اس میں فوراً جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شاید ایک بڑی آزمائش جو ہے، ایک تو مٹیریل گینز ہوتے ہیں نا جو انسان کو روک لیتے ہیں جی، کہ میں یہاں پر نقصان، ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ بہت ہی بڑی آزمائش ہے، بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ یعنی یہ روز مرہ زندگی میں بھی پیش آتی ہے ان لوگوں کو۔ تو اصل میں ہم جو چیز یہاں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کو ایک چیز امپورٹنٹلی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنی بڑی آزمائش ہم پر نہیں ہے اس وقت کہ ہمارے نہ ماننے کے نتیجے میں ہم بالکل ہی دروازے بند کر لیں گے، لیکن رویے تو اسی طرف لے کے جائیں گے نا۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ جی، آپ نے بڑا اچھا ڈیٹیل میں لکھ دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی سوچنا ہے آپ نے، اور یہ سبھی کو میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ سوچئے کہ ون آف دا بیسٹ ایڈوانٹیجز دیٹ وی کین گیٹ فرام دس کمیونٹی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا کریٹیولی سوچیں کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جب میں بھی کل یہ پرسوں ترسوں پچھلے ہفتے سے یہ بنا رہا تھا تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تو ہم لسٹ بنا لیں گے، اور لسٹیں بڑی بناتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ کس طرح یہ یاد رہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہماری تگ و دو ہے کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے آخرت میں، تو پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں لازماً اڈاپٹ کرنا ہے۔ سر میرے لیے جو اس میں بہت بڑی آزمائش جو مجھے اپنے لیے لگتی ہے سر، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو منافقانہ رویہ ہے اس سے کیسے بچانا ہے۔ یعنی بالکل ہم بہت زیادہ ایسی جگہوں پر ہم لوگوں کو نہیں کر رہے ہوتے نا، مطلب ہم ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری چیزوں کے اوپر، لیکن ہم ان کو ان کے منہ پر تو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، وہی بات کی اپنی
کچھ نہ کچھ ہمارے آگے کوئی چیز ایسی آتی ہے جو ہمیں روک دیتی ہے. تو جی وہ چیز نہیں، جو اس ہے پر اس اس کو پر کیسے اپنانا ہے، ہم ڈیفینیٹلی یہ بہت کرتے بڑا ہیں بات. چیلنج ہے. آپ آئی ٹوٹلی اگری، آئی ٹوٹلی اگری. بہت بڑا چیلنج ہے. اس پر میری گزارش ہے کہ ہم اس کو اسٹیپ وائز یہاں پر لے چلتے ہیں. ہم پہلے لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. آپ کا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی تھی ساری بات جو آپ نے لکھی ہے. ہم باقیوں سے بھی سن لیتے ہیں اینڈ دین لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ ہاؤ کین وی ایکچولی فوکس آن آور امپروومنٹ، کیونکہ ورنہ تو کچھ حاصل نہیں کیا نا. اگر یہ حاصل نہیں کیا تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق دے. جی فریہ آپ فرمائیے گا. تھینک یو عمر، آپ کا بہت شکریہ. جی فریہ آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام علیکم السلام. سر. وعلیکم. سر میرے لیے سبق اس میں نے لکھا ہے کہ اللہ کے آگے صرف جسمانی نہیں بلکہ باطنی جھکاؤ بھی ضروری ہے. نمبر 2، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہو. نمبر 3، کسی کی مدد کے لیے بڑی رقم دیتے ہوئے مجھے جو دل کی تنگی محسوس ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ یہ یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ رزق اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے. اس شکر گزاری کے احساس کے ساتھ کہ خدا نے آپ کا دینے والا ہاتھ بنایا ہے. نمبر شکریہ. 4، بات سنتے ہوئے عاجزی سے اپنی عقل اور سمجھ کی لمیٹیشنز کو دماغ میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. نمبر 5، تکبر، سرکشی، جھوٹ، کسی کو دھوکہ دینا، بے وقوف بنانا، حسد، اپنے غلط ایکشنز کو جسٹیفائی کرنا، ان سب رویوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر وقت یہ کوشش کرتی ہوں کہ اس بات کا احساس اپنے اندر زندہ رکھوں کہ میرا معاملہ، میرا رسپانس اللہ کے لیے ہے. جب جب اپنی کوشش میں ناکام ہوتی ہوں تو ویژولائزنگ کی ایکسرسائز کرتی ہوں. اب ارادہ ہے کہ ریفلیکٹو جرنلنگ شروع کروں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور سر دیٹ پھر از آپ گڈ. نے وہ پوچھا ہوا تھا کہ اس گروپ میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو قرآن اس طرح پڑھنے سے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو سمجھنے کے، بیان کرنے کے کتنے مختلف طریقے اور زاویے ہو سکتے ہیں. ان سے نہ صرف نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہورائزن وسیع ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عاجزی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. قرآن گروپ کے ساتھیوں کی باتوں سے یہ بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اسٹرگل میں اکیلی نہیں ہوں. ان کی شیئرنگ سے مجھے اپنی خامیاں بتانے کی اسٹرینتھ ملتی ہے اور اس بات کی امید بڑھتی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی اپنی بہتری کے یہ سفر کی جانب، بہتری کی جانب سفر شروع کر دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا جی، یہ ایسپیکٹ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی اٹ از لیٹ اس میک دس ہول ایکسرسائز دیز پیپل ہو آر اسٹرگلنگ، جس طرح آپ نے فرمایا اسی مقصد کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم کس طرح سے اس پہ موبلائز کر سکتے ہیں اس کو؟ میں ابھی تک اس کے بارے میں بہت زیادہ میں بہت کریٹیو آدمی بھی نہیں ہوں اور بہت اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکا ہوں اس پہ. تو آپ سب نے مل کر جب سوچیں گے نا تو یہ یو ول ریچ ویری گڈ کنکلوژنس. ہاؤ کین وی بیکم دیٹ کمیونٹی کہ جو ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، جس میں دوسرے کو ہیلپ چاہیے. یعنی یہ اتنا والنٹیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آپ کی اس چیز میں ہیلپ کر دیتا ہوں. نہیں، جس میں اس کی ہیلپ چاہیے یعنی وہ خود بتائے گا کہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں. وہ ضرور آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم موبلائز کریں. یہ وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا کام، یا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے، اس کو ہم کس طرح سے اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو ضرور سوچنا ہے انشاءاللہ. یعنی پرٹیکولرلی ان ٹاپکس کے حوالے سے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق ملے ہیں، ہم اس میں اپنی امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی فریہ، آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک تھینک یو اللہ. سر. جی شبانہ آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس ان آیات میں شروع کی جو آیات ہے اس میں تقوا کا ذکر ہے، تو یہ اس کی میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ ایک جملہ جو میں ہر وقت ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس وقت میں بھول جاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر دوبارہ سے میں اس کی طرف مطلب بار بار متوجہ ہونے کی کوشش کرتی ہوں کہ مطلب کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. تقوا کا جو ہے اس لحاظ سے اس کو میں ذہن میں رکھنے کا میں نے بنایا ہے. دوسرا یہ کہ
نماز جو ہے وہ سب سے زیادہ کنیکٹ کرنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ 5 مرتبہ کرنے والی چیز ہے، بار بار یعنی اللہ کی طرف لانے والی چیز ہے. تو میں اس کو اول ٹائم پر نہیں پڑھتی ہوں، یعنی جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً میں نہیں جانتی ہوں، بلکہ اپنے کام وام ختم کرنے کے بعد وقت جاتی ہوں. تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں فوراً اس کو نماز کو اذان کے ساتھ ہی اس کو مطلب یہ کہ پرائرٹائز کروں اس کو. اور آخرت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آخرت کا پکا یقین ہی ان ساری چیزوں پہ قائم رکھ سکتا ہے، یہ جو تقویٰ کی صفات بتائی ہیں. تو اس لیے آخرت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہوتا یہ کہ جتنے بھی جیسے لکھا ہوا ہے سر یہ میں نے کہ جیسے ہوتا ہے کہ 2 معاملات ہوتے ہیں دنیا کے، مطلب گھریلو بھی خاندانی بھی ہوتے ہیں، تو اس میں اس وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا فیصلے تک بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اب آخرت کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر میں یہ فیصلہ لوں گی، اگر میں یہ فیصلہ لوں گی تو یہ دنیا مطلب اگر اپنی خواہش اگر وہ غلط ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو اس میں نے آخرت کے لحاظ سے فیصلہ لینا ہے. یہ والی میں نے چیز اپنے اندر کرنی ہے، پیدا کرنی ہے. اور دوسرے یہ کہ وہی ریجیڈیٹی، وہ خاندانی معاملات میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے نا ریجیڈیٹی. خالی تعصب یہ نہیں ہوتا کہ دینی ہے تو مسلکی ہے تو لسانی ہے، اور خاندانی مطلب خاندانی زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات. ظاہر ہے کہ ہم گھر سے باہر تو اگر نہیں جا رہے ہیں، گھر میں ہیں، تو یہ زیادہ ریجیڈیٹی کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، ہم اپنے فیصلے صحیح سمجھتے ہیں. اس وقت یہ سوچنا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ سوچنا کہ یہ آخرت کے حساب سے یہ سوچنا ہے کہ کسی کو کیا فائدہ دینا، کسی کے لیے فیصلہ کرنا، اس کو میں نے اپنے لیے پرائرٹائز کرنا ہے. اور یہ جو ہم دل دماغ کان آنکھیں، اس کو بصیرت کے لیے استعمال کرنا، یعنی یہ جو کائنات کی نشانی ہے، یعنی جیسے صبح اٹھتے ہی جیسے میں اپنے کمرے میں یہاں آتی ہوں، مجھے باہر درخت نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو مجھے اس کے اوپر ایک ایک چیز پہ غور کرنے کا میں نے اپنا رکھا ہوا ہے، ایک ایک پتے کے اوپر اس کو خدا سے جوڑنا کہ اس کے پیچھے کون ہے، خدا ہے. تو اس کا میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے نہیں بھولنا. صبح اٹھتے ہی جب انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ کھانے پینے سے سب میں خدا کا ہاتھ دیکھنا، اور کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ضمیر کو بھی مردہ نہ کروں، کیونکہ ضمیر ایسی چیز ہے کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو دے رہی ہوتی ہوں تو اس وقت میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہوں. تو جو جسٹیفیکیشن میں دے رہی ہوں اس پر بھی مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس چیز کو جو بظاہر میں صحیح سمجھ رہی ہوں کہ یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، اس پہ بھی مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ میں جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں. اور جسٹیفیکیشن دینا جو ہے وہ خطرناک چیز ہوتی ہے. اور منافقت سے بچنا یہ لکھا ہے میں نے، حسد سے بچنا. اور عملی لحاظ سے ظاہر ہے میچنگ تو ہماری منافقت سے ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم اپنے معاملات میں جو ہے جھوٹ کہیں نہ کہیں جسٹیفیکیشن کے حساب سے یوں آ جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور میں نے کیا لکھا ہے جی، آخرت کی ترجیح دینے والی ہے. اور 2 جملے جو میں ہر وقت، ایک آپ کا بتایا ہوا کہ اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ، یہ مجھے زبردست جملہ لگتا ہے کہ بس جس میں مجھے بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ اس معاملے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ، یہ اس شخص کے ساتھ نہیں معاملہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ. تو مجھے اب آسانی ہونے لگی ہے اس معاملے میں. اور ان جملوں کو میں بار بار ذہن میں دہراتی ہوں، ایک یہ اور دوسرا یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے، ایک یہ، اور ایک اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ. اور پھر آپس میں جو لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے یا بہن بھائیوں کے ساتھ، تو اس میں بھی میں ان جملوں کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہے، تو اس میں ان 2 جملوں کو بہت شامل کرنا میں نے شروع کیا ہے. تو مجھے اس کلاس سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ والی بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے، یہ مجھ پر کافی اس کا امپیکٹ ہے، اور میں اس کو ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم جب یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اتنا ڈیپلی جس طرح آپ پڑھاتے ہیں نا، وہ ہمیں نہیں پہلے اتنا اس کا اندازہ تھا. اور آپ بار بار چیزوں پر فوکس کرتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ کیا لے رہے ہیں، کیونکہ نوٹس تو بڑے اچھے اچھے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بدلنے کے حساب سے تو ایک چیز بھی بہت کافی ہوتی ہے کہ یہ اٹس بٹوین می اینڈ گاڈ، اور خدا دیکھ رہا ہے. اسی کو بار بار اگر ہم دہرائیں، بار بار ہم دہرائیں، تو شاید ہم جو ہے ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، میرے اندر خاص طور پہ. تو یہ اچھا، سر میری یہ کوشش. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ. آپ نے یہ اس کا ذکر نہیں کرنا یعنی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اور یہ آپ سب لوگوں کی عنایت ہی ہے جی، آنیسٹلی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اگر اس کلاس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں ہم اس کو اور کیسے بہتر کریں، اصل میں یہ فوکس ہے. یعنی واٹ ایور وی ہیو اچیوڈ از سم تھنگ
دیٹ از ویری گڈ، یہ اللہ کی عنایت ہے، لیکن ہم اس کو اور بہتر کیسے کریں گے انشاءاللہ، اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے. تو آپ، اور اس میں میری ایک اور بھی سجیشن یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ بہت سارے ٹارگٹس نہ رکھیں. اسباق بہت سارے ہیں، ان کو نوٹ ضرور کریں. میں نے بھی کیا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ چیزیں زیادہ ہیں ہمارے اندر ٹھیک کرنے والی، زیادہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ پرائرٹائز کر لیں. یہ سب سے پہلے مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جس طرح مثال کے طور پر آپ نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ پہلے وقت میں پڑھنی ہے یا اذان کے فوراً بعد. وہ جو بعض آیتوں میں آتی ہے یہ بات کہ اذان جب ہو جایا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے ہوتی تھی کہ جیسے اب کسی چیز میں دل نہیں ہے. ناؤ ہی جسٹ وانٹس ٹو بی ان دا پریئر. تو یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے انشاءاللہ، ہم بھی یہ کرنے لگ کہ پڑیں. وہ اجنبی ہو جایا کرتے تھے گھر والوں سے، رائٹ، ایسے جیسے. رائٹ، رائٹ. تو جی، بہت شکریہ جی شبانہ. جی فرمائیے گا فاطمہ، آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Today is my first class. Actually, previous session سے میں ایک question دیا وہ پھر میں اینڈ میں پوچھ لوں گی. میں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ guidance is only for the one who fulfill its requirements. مطلب یہ مجھے نہ ہی تو سمجھ آیا. تو اس میں نے دو چیزیں بیسکلی لکھی ہیں. ایک تو میں نے یہ لکھا ہے کہ I'll be very careful and cautious in my matters related to zakat. بیسکلی میں اپنی جیولری پہ جو ہوں نا وہ 2.5% زکوٰۃ دیتی ہوں، لیکن میں ایگری کرتی ہوں آپ کے ساتھ کے اوپینین سے کہ آپ کو لائک ڈائمنڈز اور اسٹونس پہ بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس سال سے نا اس پہ عمل کروں گی، بیکاز میں پہلے نہیں کرتی رہی تو مجھے وہ دل میں میرے بات کھٹکتی ہے. اور دوسرا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نا میرے جو فادر ہے از ویری مچ انٹو صوفیزم. وہ یہ میلے وغیرہ کرواتے ہیں اور پھر وہ گھر پہ بھی لاتے ہیں تبرک. تو خیر میری شادی ہوگی تو میں گھر پہ نہیں ہوں تو میں نہیں کھاتی، لیکن لائک کافی عرصے سے کلیئرلی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ دس ٹو ہم کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتی اور میں ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس فائنینشلی، یا پھر نہ میں وہ کھانا چاہتی ہوں نہ میں فائنینشلی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نا میں ان سے یہ بول نہیں پاتی کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ بہت ہرٹ ہو جائیں گے وہ اتنے زیادہ ایموشنل ہے اس چیز کو لے کے. تو اس میں مجھے سجیشن بھی چاہیے کہ میں کبھی میں سوچتی ہوں اچھا انہیں ڈائریکٹلی بول دوں، کبھی میں سوچتی ہوں اچھا نہیں جب موقع آئے گا، جب کوئی میلہ ہوگا، جب وہ مجھے بولیں گے کہ اس میں فائنینشیل کنٹریبیوٹ کرو تب میں بول دوں گی. مطلب یو نو اس کو کہیں نہ کہیں اسکیپ ہی شاید کرتی رہتی ہوں کیونکہ وہ بہت ہوتا ہے کہ ابو کو برا لگے گا اور پھر پتہ نہیں وہ پیار نہیں بڑی اچھی کریں گے. بات ہے، تو بہت اچھی اس بات. میں ہیلپ بھی تھوڑی سی سجیشن بھی چاہیے کہ ڈائریکٹلی بول دوں کہ اس موقع کا ویٹ کروں. یہ دو میرا چیزیں خیال ہے میں نے لکھی. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور اس کے لیے آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے اس میں مجھے ایک خیال فوراً یہ آ رہا ہے کہ مے بی دس از سم تھنگ وی کین ڈو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، کہ ہم اپنے فورم، یہ جو ہماری قرآن اسٹڈی گروپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر ایک سب گروپ یہ بنا سکتے ہیں کہ جس میں لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں. ایسا سب گروپ بن جائے جس میں کہ لوگ اس طرح کے ایشوز پر ایڈوائز بھی کر سکیں. بٹ آئی وڈ ایک چھوٹی سی اصولی بات آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جنرلی ہمارا فوکس عمل پہ ہوتا ہے. ہم عمل کے ٹھیک اور غلط ہونے کو بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر عمل، چاہے وہ بچوں کا ہو چاہے وہ بڑوں کا ہو، اس کے پیچھے ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے. اصل میں وہ کنسٹرکشن ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ مانتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کچھ کریں گے بھی، ان چیزوں کے حوالے سے کچھ عمل بھی کریں گے. آپ جب عمل پہ ان کو ٹوکیں گے تو وہ ان کے پیراڈائم کے خلاف ہوگی بات، وہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. So I think for a very long time you might have to ignore what is going on and focus on why it is going on. اور پھر اس کے بعد مے بی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تو پھر دوسرے کے دل میں بات اترنے لگ پڑ سکتی ہے. اس کے اوپر مے بی دس ول ہیلپ ایز اے پرنسپل.
باقی تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات جو ہے وہ الگ سے کی جائے گی، بیکاز ادروائز ویل گیٹ ویری ٹو ڈائیورٹیڈ فرام آور آن گوئنگ ایشو انشاءاللہ. لیکن اس کو نوٹ کر لیں جی سب لوگ، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی رائے دینا چاہے فاطمہ کو تو ضرور دیں. اٹ ول بی سم تھنگ وچ وی کین ڈو، اگر تو ضرور کرنا چاہیے مدد. تھینک یو ویری مچ جی فاطمہ، تھینک یو جی. ظفر آپ تھینک یو. فرمائیے. میرا ایک کوشچن ہے، میں اینڈ پہ پوچھتا ہوں ان آیتوں سے ریلیٹڈ کیا بھی کچھ؟ اینڈ پہ کر لیں جی، اینڈ پہ کر لیں. ابھی ہم چلیں اس ٹھیک ہے. ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اگر اس سیشن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر نیکسٹ سیشن میں بھی اس کو کنٹینیو کرنا پڑ سکتا ہے جی. جی ظفر آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں نے مختصر لکھا ہے سر، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی زندگی میں بہت محتاط رہنا ہے، اصولوں اور خواہشات کے درمیان فرق کرتے ہوئے ہمیشہ اصولوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ تعصب سے بچتے ہوئے ممکن ہو پائے گا. خواہشات کی پیروی میں اس حد تک دلیر نہیں ہونا کہ حق کو جھٹلا ہی دیا جائے، اور وہ میرے لیے تب ممکن ہو پائے گا جب میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے فیصلوں اور رویوں پر ایک کڑی نظر رکھوں گا. اور خواہشات کے حصول میں منافقانہ رویے سے بچنا ہے، مطلب جب حق بات واضح ہو جائے تو اس کو مان لینا ہے، اس کو نہ ماننے کی وضاحتیں اور دلیلیں نہیں دینی. اس میں چاہے انشاءاللہ. کتنا ہی دنیاوی نقصان ہو جائے، کیونکہ بالآخر ملاقات اس خالق سے ہونی ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا. یہ سر اس پہ تھا، اور باقی آپ نے کہا تھا کہ ان سیشن سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو نہیں نہیں، وہ یہ میں نے فائدہ. نہیں کہا تھا. نہیں یہ نہیں کہا تھا جی. یہ دو جی پہلے بھی دوستوں نے یہ شیئر کیا. یہ میرا سوال یہ تھا کہ ہم ان سیشنز میں جو آپ کے امپروومنٹ گولز ہیں، ہاؤ ڈو یو جی تھنک یور پارٹنرز اوور ہیئر، یور کولیگز اوور ہیئر کین ہیلپ یو، ہاؤ کین دے سپورٹ یو ان اچیونگ یور امپروومنٹ گولز. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی یا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کروایا ہے ان سیشنز کے ذریعے سے تو وہ ہر ایک کی توفیق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہمیں یہ مل جائے یہ. لیکن یہ کہ ہم نے تو آگے دیکھنا ہے کہ اور کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تھینک یو جی، تھینک یو جی. جی راشدہ آپ فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں نے نا اس کا آیت نمبر 1 سے 16 میں مجھے یہ رہنمائی ملی ہے کہ میں اپنی زندگی فلاح پانے والے گروہ کی طرح گزاروں گی، یعنی کہ میں اللہ کی ماننے کی کوشش کروں گی، اللہ کی مانوں گی. سوال نمبر 2 میں تھا کہ یعنی کہ میں اپنی انا کو چھوڑ کر اس بات پر دھیان دوں گی کہ یہ حکم کس کا ہے، یعنی میرا اللہ مجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے مجھے روکا ہے. اب جو تیسرا ہے کہ اس گروہ کے ساتھیوں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ وہ میرے لیے آئینے کا کام دیں، جب بھی کوئی داغ نظر آئے تو اس کو مٹانے میں میرے ساتھ تعاون کریں. تو اور مجھے آپ کے اس گروپ سے بہت زیادہ یعنی آپ پروگرام سے مستفید ہونے کا وہ مل رہا ہے کہ اس میں نا ہم ڈیپلی جا رہے ہیں اور خود سے یعنی قرآن کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک یونیک طریقے سے. تو الحمدللہ بہت زیادہ رہنمائی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. آپ سب لوگوں کو بھی جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. جو پہلا سوال آپ نے جواب دیا وہ پھر سے ایک دفعہ بتا دیجیے گا، میں مس کر گیا کچھ اس کا حصے. یعنی کہ مجھے اس سے یہ رہنمائی ملی ہے کہ میں اپنی زندگی کو فلاح پانے والے گروہ کی طرح گزاروں گی، یعنی میں اللہ کی مانوں گی. رائٹ رائٹ. یعنی اس میں جی تھوڑا سا آپ نے اس کو زیادہ یہ اگر تو آپ کی یہی بات ہے کہ اللہ کی ماننا ہے، جی اللہ کی ماننے کا مطلب ہے کہ مجھے انشاءاللہ. اپنی خواہشات کو، اپنے اوپر دوسری ڈیمانڈس کو ہمیشہ خدا کے تابع کر دینا ہے. تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے، انشاءاللہ. یہی تقویٰ ہے، ظاہر ہے یہی تقویٰ ہے. اور جی جی اس میں اگر ڈیٹیل میں بھی آپ جائیں دیکھیں کہ کیا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پروموٹ کیے ہیں، اور کچھ رویے ہیں جن سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بری طرح سے ڈسکریج کیا ہے کہ یہ نہ کرنا، مارے جاؤ گے ورنہ. یعنی دیکھیے نا، جیسے مثال کے طور پر جی بات تو ہو رہی ہے اس گروپ کی کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جی لیکن آس پاس جو سننے والے ہیں ان کو ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں، اس کے لوگوں نے نشاندہی بھی کی ہے، آپ بھی ضرور نوٹ کیجیے گا
کیونکہ ویسے تو جی اصولی طور پر تو بات ساری اس جملے میں ادا ہو جاتی ہے جو آپ نے فرمایا ہے، لیکن جی اس اصول میں غلطی ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم اپنی پریکٹیکل اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کو ڈیٹیل میں لے جائیں، کہ اسپیسیفک کر دیں صحیح کہ یہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، یہ ٹھیک کرنا ہے. ان آیتوں میں جن چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ذکر ہے، اگرچہ وہ ایک لفظ میں بیان ہو سکتا ہے کہ مجھے خدا کی بات کو ترجیح دینی ہے اور اپنی انا کو اس کے آگے جھکا دینا ہے، اس سے پوری بات بیان ہو اچھا جائے گی. لیکن زیادہ جی اسپیسیفک جی ہو جانے سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی. میرے سے جب دوست ہوں پوچھتے ہیں نا کہ میں جب اسکول میں جاتا تھا، میں کہتا تھا کہ آپ اپنا ٹارگیٹ بتائیں، ویژن بتائیں، تو اچھا انسان بنانا ہے. تو یعنی اچھا انسان کو پہلے ڈیفائن کریں. اگر آپ نے یہ سوچ کے ہوں بنانا ہے نا کہ اچھا انسان، تو ان کا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا انسان کیا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتا، ڈیفائن کریں. آپ سر دیکھیں گے ابھی یہاں اخلاقی پہ. میدان میں ٹاپ ہاں، ٹاپ یہ ہونا چاہیے، ٹاپ اخلاقی میدان میں. اب دیکھیے، ہمیں اخلاقی لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے، اس کو بھی ڈیفائن کریں. ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں، جی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو میں اگر ہم یہاں پہ 15-20 لوگ جو بیٹھے ہیں، 10-15 لوگ، وہ ان سے اگر کہا جائے کہ اخلاقی اعتبار سے اچھا انسان کیا ہوتا ہے، تو یقین کریں آپ، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ سب لوگ ڈفرینٹ چیزیں لکھیں گے. کچھ چیزیں کامن بھی ہوں گی، لیکن بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. تو ہم نے اگر فوکس کر کے ایفرٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اسپیسیفائی کر لیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ عمل میں اپنی بہتری کو بالکل اسپیسیفائی کر دیں کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کا فوکس کلیئر ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، سر انشاءاللہ. آج آج یعنی ان حالات میں جو میں نے اب غامدی صاحب سے جب سے میرا رابطہ ہوا ہے تقریباً 3 سال پہلے، اس سے پہلے مجھے بالکل پتہ بھی نہیں تھا. تو اخلاقی میدان میں نے انہیں ٹاپ میں دیکھا ہے. تو الحمدللہ میں 20 سال سے قرآن سن اور پڑھا بھی رہی ہوں. تو لیکن جو میں نے ان سے سیکھا ہے نا، الحمدللہ، تو ماشاء اللہ جی. اخلاقی میدان میں اور پورا المورد کے تقریباً سارا ادارہ ہی یعنی ایسا ہی ہے الحمدللہ. بس وہ اللہ تعالیٰ ان بہت کو کچھ مزید سیکھا ہے میں نے توفیق دے ان تو لوگوں اس سے، کو. بہت کچھ سیکھا ہے. جیسے روایتی اسکالر ہوتے ہیں نا، پہلے انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ خود کو پاکیزہ سمجھنا اور دوسروں کو نہ سمجھنا. لیکن یہ چیز مجھے یہاں سے ملی ہے کہ نہیں، جتنا انسان کے اندر وہ آتا ہے نا، علم آتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے. پھل دال درخت کے اوپر جتنا پھل آتا ہے نا، وہ اتنا جھکتا ہے. تو انسان کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، اپنی انا کو مسل دینا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے. اب یہ جو ایک حق آ جاتا ہے نا، اس کے آگے پھر بھی انسان سلینڈر نہ کرے تو یعنی وہ متکبر ہے وہ. جی 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 جی. نہیں، لیکن میرا وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہم توفیق دے کے بہتری کی طرف جائیں. یہ راستہ ہی اسی چیز کا ہے، اور تو کسی چیز کا موقع ہی نہیں ہے اس دنیا میں. یعنی آپ جو کچھ بھی کما لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کما لیا وہ ادھر ہی چھوڑ جائیں گے. یہی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے، تو اس میں جتنی محنت کر لیں اتنی کم ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ان آیات سے اسپیسیفکلی وہ کیا چیزیں ہیں جن پر ہم نے آئندہ ورکنگ کرنی ہے ایز اے ٹارگیٹ. یعنی ہم نے جی آیت 1 سے 16 پڑھی، اور اب ہم نے اپنے اندر کچھ رویے ان کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی، اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی، ان کی روشنی میں اپنے لیے کیا چیز دیکھی کہ میں نے یہ اب اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، یا صحیح. ان کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. وہ ہم نے اس پہ انشاء فوکس ضرور اسپیسیفکلی اللہ. بالکل متعین سر وہ طور پر. پہلے 2 پوائنٹ ہیں بس، وہی چل رہے ہیں، یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ، انفاق. انفاق میں سارے شعبے ہو جاتے ہیں. بہت اللہ اچھا ہے سے قرب کے لیے ہم نے تینوں بھی صبر وسلات. جی. یعنی یہ بات جی نہیں، دیکھیے میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں جس میں آپ کے کولیگز بھی ہیں، جس میں آپ کے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے جو کام کرتا ہے، اور اس نے آپ کو کسی بات پر یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پر تو آپ نے غلطی کر دی ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس وقت آپ؟ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، یہ شیئر کریں. جی جی سر، کئی میں دفعہ یہ، فرینڈلی الحمدللہ. جی ہاں بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ بڑی اچھی بات. لیکن کئی دفعہ الحمدللہ. ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، میں نے اس کو محسوس کیا کہ آدمی کے اندر ایک نوعیت کی بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں اس طرح سے ٹوک رہا ہے، اس طرح نہیں ٹوکنا چاہیے. یعنی کہ میں اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور پھر انسان جس وقت اس سے اویئر ہوتا ہے تبھی ٹھیک ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے، یہ بات اس کو بڑی اچھی طرح سے ہائی لائٹ کر دی ہے
कि इंसान के आगे जो इस नौइयत के तासुबात हैं कि ये मेरी पसंद का आदमी नहीं है, मैं इसकी बात कैसे मानूँ? झगड़ा हो गया, मियाँ-बीवी का झगड़ा हो गया आपस में, और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक पे हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उसने ठीक कही हैं। तो मैं कितना, मेरा दिल है ये, इतना है कि मैं उससे कहूँ कि हाँ, ये बातें तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक। यानी ये वाला एस्पेक्ट है जो कुछ हमें इन आयतों से मिल रहा है कि हमें अपने इन तासुबात से ऊपर उठ के मामलात तो करना है, और अल्लाह के लिए करना है। और इस मामले में किसी भी इसकी कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसकी फ़िक्र नहीं करनी। हमें वो करना है जो ठीक है, इसके बाद होने दें जो होता है। ये जो एस्पेक्ट है, इसके सही। ऊपर हमें अल्लाह ताला की तौफ़ीक से, अल्लाह ने चाहा तो खड़े होना है। बहुत शुक्रिया जी सही। आपका, जज़ाकल्लाह जी। जी सिद्दीक़ा, आप सर आपका फरमाइएगा। शुक्रिया, वेलकम सर। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Alhamdulillah, much better. Thank you so much for शुक्र है, asking. शुक्र है So जी अल्लाह I wrote down these notes, or baki sab ko sun ke, my notes are so I think childish. Lekin का। I'm gonna try. नहीं, नहीं, So इंशाल्लाह। I found the 3 T's that I really want to apply to my life, which is taqwa, having being more self-aware of that taqwa, and then tawakkul. So relying on his guidance and his provision. So uh, even something simple like um, it seems so easy to say, but when we actually do it, it's quite difficult. When you pray that you want the best, and then what happens is really not what you really wanted. So then at that moment to rely on his provision, what he provides, just to have that. And then the last T is toba, to recognize and not only rectify your mistake, but to recognize and rectify your mistakes, my mistakes. Um, and then just a couple points about what I kind of want to um, more like apply to my daily, जैसे आपने कहा था ना कि to keep a daily gratitude journal. So I've really been on top of that, alhamdulillah, so far. माशाल्लाह। So this is something that I kind of want to add to that. It's being more genuine and sincere. So with myself, with the ibadah that I do, and in dealing with other people, of course, that's a given. But even um, praying more genuinely. So there was a class that I took recently with Dr. Khalid Zahir, and he even mentioned, he goes, we pray in such a rush. And he was talking to everybody in the class, but I felt that was so directed towards me that sometimes I'm reading Surah Fatiha and then reading the next surah and then doing it. But in my head, I'm thinking, oh, the curtains are still open. The neighbors can probably still see, and I'm still doing my namaz. So actually being more genuine when I'm doing my prayers, and then regularly examining my intentions. So that's in the journal, right? So like the intention, and the last one is, which I think is really, really given, is the accountability of everything. So like, जो हम बचपन से सुनते थे कि सोच समझ के करो, but that was such a understatement at the time, and I think आप जैसे बड़े होते हैं, you realize that that's like it's the most important thing. But not only सोच समझ के बोलना, but then sort of like taking a step back and just looking at all the positive and the negative consequences of whatever action you decide to take. बहुत इम्पोर्टेंट जी। ये बात कि मैं हाउ 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 easily would I be able to justify this action in front of God, who will know everything? I mean, अंदर Mm-hmm. बाहर सब कुछ सामने होगा, और मैं कुछ झूठ भी नहीं बोल सकूंगा। तो दैट इज समथिंग विच अकाउंटेबिलिटी, वो वाली अकाउंटेबिलिटी, वरना मैं अपने माँ बाप से, अपने बॉस से, सब चीज़ों से तो अकाउंटेबिलिटी फेस करने के लिए अपने स्किल पे भी तैयार हो जाता हूँ ना कि मैं आई कैन हैंडल इट। बट देयर देयर इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज एवरीथिंग विल बी नोन। वो क्या करना है मैंने? एवरीथिंग विल बी नोन। यानी मैं जब ये कहता हूँ लोगों से कि किसी भी सिचुएशन की गड़बड़ में मेरा क्या रोल है, तो वो मुझे सामने दिखा देगा उस दिन कि तुम्हारा ये रोल था। अब क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? यानी जो कुछ मैं आज तक मज़लूम बना रहा
کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. میں نے اس میں اپنا رول تو دیکھا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا تھا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دیٹ اکاؤنٹیبلٹی. بی مور ریفلیکٹیو. میں لوگوں کو یہ مثال دے کے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ انفارچونیٹلی لائک we never get to see our face except for an external help. Likewise, we never get to see our role in a situation going haywire. There is a problem. ہم اس سچویشن میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جج کرنا کہ یہاں پہ میری غلطی تھی. اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کرتے جانی ہے انشاءاللہ. یہ ہے جو امپروومنٹ ہے جی آپ کے اندر سے باہر سے انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے کچھ نکلیں گے. اللہ نے چاہا تو ضرور نکلیں گے. لیکن نتائج کے لیے نہیں کر رہے ہم، یہ آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. وہ نکل آئیں گے. وہ اللہ کے احسانات ہوتے ہیں کہ جب وہ نکل آئیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی صدیقہ. تھینک Thank یو ویری you. مچ. Thank تھینک you. یو جی. جی روزبن آپ فرمائیے گا. جی سر، میں نے جو لاسٹ ٹائم لکھا تھا کہ اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہے، ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، سچائی جہاں سے ملے اسے لے لینا ہے تعصبات سے اوپر اٹھ کر، اور اپنی غلطیوں کو مان لینا ہے، نہ کہ اس سے جسٹیفیکیشن دینا ہے اس کی، اور ہر وقت واہ آخرت کو ترجیح دینا. یہ لاسٹ کا تھا، پر آپ نے پھر جو عمل کے لیے کہا تو اس میں نے ایک دو چیزیں ایڈ کی ہیں کہ عمل میں یہ کوشش مطلب یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نماز کو پہلی پرائرٹی دوں. جیسے اذان ہوتی ہے یا پکار آتی ہے تو دوسرے کاموں کو چھوڑ کر فوراً اٹھ جاؤں خوشی سے. اور دوسرا یہ ایبسلیوٹلی. لکھا ہے کہ بہت خوبصورت. معاملات اور حقوق و فرائض میں اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھ کے دیکھوں، یعنی دوسروں کی جگہ پر رکھ کے دیکھوں، یعنی جو اپنے لیے پسند کروں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کروں. تو یہ دونوں کو میں فوکس کر کے ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں. بالکل ٹھیک جی. نماز کے بارے میں یہ آخری ہم سلمہ سے لے لیتے ہیں، پھر میں ایک چھوٹی سی بات نماز کے بارے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی سلمہ آپ فرمائیے. تھینک یو ویری مچ جی روزمن. جزاک اللہ جی. جی سلمہ آپ فرمائیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ جی. میں نے کچھ لمبا چوڑا تو نہیں لکھا ہے کیونکہ قرآن سے تو جڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اپنی غلطیوں کو پرکھنے کے طریقے جو ہیں وہ آئے ہیں مجھے کافی حد تک. اور سب سے پہلی چیز تو میں اپنے استاد کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ تحمل کسے کہتے ہیں، اور دوسرے کی بات سننا جو ہے وہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ سے اختلاف رکھتی ہو، اس کو کس طریقے سے لینا ہے اور پھر اس کا جواب کس طرح دینا ہے. یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں قرآن سے اور اپنے استاد سے، مطلب جاوید رحمان صاحب سے. تو ایک چیز جو سر وہ میں چاہتی ہوں کیونکہ ان آیتوں میں سے جو میں نے لیا ہے وہ یہ کہ دل اور دماغ جو ہے نا اس کو میں آخرت سے جوڑ لوں، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو چیک کرتی رہوں. جو میرے اندر ایک کمزوری ہے اور وہ ہے انفاق سے متعلق. یہ چیزیں جو ہے نا یہ انفاق سے متعلق جو کمزوری ہے اس میں میں اب اور زیادہ کانشیس ہوں. کوشش تو میں پہلے سے بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ آیتوں پر جتنا ہم نے سنا پڑھا، اتنے دنوں سے ایک ایک شخص کی بات سنی ہے، تو اس سے اور زیادہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، اور اس پر میں اب اور زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں. پھر جو یہاں پر اس عنایتوں میں ایک جو گروپ ڈسکس ہوا ہے مصلحت پسندی کا، یہ بڑا خطرناک گروپ ہے، اور اس میں ان چیزوں کو مجھے اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ خرابی اگر کسی معاملے کو کرتے ہوئے آ رہی ہے تو اس میں اللہ کے لیے کیا کر رہی ہوں، یعنی اپنے لیے کر رہی ہوں، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا اپنے جو جس جس پوائنٹ آف ویو سے قرآن کے میں جڑی ہوئی ہوں اس کے لیے. یعنی کہتے ہیں نا جو عالم ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی تو علم کا تکبر آتا ہے نا، تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھنا ہے کہ جو میں سمجھ رہی ہوں اگر اس میں کوئی شخص خرابی نکال رہا ہے تو اس کو میں کتنے کھلے دل سے قبول کروں. اور دوسرا یہ کہ ہر معاملہ کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے مقصد کو پرکھوں کہ میں یہ کام کہاں تک اپنے لیے کروں یا اللہ کے لیے. یہ دو تین چیزیں لی ہیں میں نے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آخری بات تو آخری درجے پہ امپورٹنٹ ہے جی. یہ بہت ہی شاندار نقطہ ہے. اس کو ضرور نوٹ کریں جی. جزاک اللہ. اور اس میں میری آپ سب سے گزارش یہ ہے فوکس کریں اس بات پہ
کہ بجائے ہم نے لسٹ ساری بنائیں، یہی کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن اب لیٹس اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. ہم نے وی کی ناٹ ورک آن 10 تھنگز ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ایک چیز کو لینا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں، کیونکہ ہر چیز کی ڈیٹیلز ہوں گی بہت ساری. نماز کے بارے میں صرف ایک چیز گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جی، کہ نماز کو آپ نے ایک ٹرائی کر کے دیکھیے اس چیز کو. میرے لیے اٹ ہیز ریئلی ورکڈ ویری ویل، اور میں نے جس کو کہا اس نے اس کو یہ محسوس کیا کہ اٹ از اے ویری ویری اٹ ورکس ویری ویل. اور نماز یہ کہ وین ایور یو ہیئر دا ساؤنڈ آف پریئر، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کی اذان کی آواز جو ہے اس کو اپنی موت کی آواز سمجھ لیں. یعنی اللہ اف تعالیٰ نے جس دن آ کے اپنے آپ کو ایک دن لے کے جانا ہے اور اس کے فرشتے ہیں، اسی طرح سے آج آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ مجھے خدا نے پکار لیا ہے، اور آج میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں نے والنٹیرلی اس کے پاس جانا ہے. یعنی یہ موقع میرے پاس ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ دن لازماً آئے گا، لازماً آئے گا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونے کے بجائے یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو 5 وقت دن کی یاد دہانی ہے، کہ یہ میں نے اس کو اس یاد دہانی کے ساتھ حاضر ہونا ہے. اور نماز میں اگر یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ دل ادھر چلا گیا یا خیال ادھر چلا گیا، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. ابھی سمجھیں اس کو. ابھی جو چیز امپورٹنٹ بنا لیں وہ یہ ہے کہ خدا کے پکارنے میں آ گیا ہوں، اور یہ میری اب یہ میری جو میرا آ جانا ہے، یعنی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خدا نے پکارا، میں آ گیا. خدا نے کہا، میں نے کر دیا. خدا جو کہے گا میں وہ کروں گا. یہ جو اس چیز کی علامت بن جائے کہ خدا مجھے یاد ہے، مجھے اس کی ہر چیز جو وہ میرے لیے حکم دے گا میں اس کے آگے سرنگو ہو جاؤں گا، یہ میرے اوپر میری زندگی میں پھیلنے لگ پڑے. یعنی ایک نماز، آپ کو اذان کی آواز آئی، آپ نے یہ رویہ اختیار کیا، اس کے بعد آپ کو اب سلام پھیر کر آپ نے اپنی زندگی کے کام سنبھال لیے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اب دوسری نماز تک اس نماز کا اثر جائے. ٹھیک ہے، یعنی اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو لوگوں سے گفتگویں ہو رہی ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، اس سب کچھ میں مجھے خدا کی یہ بات یاد رہے کہ میں اس کی حضوری میں جی رہا ہوں. یعنی خدا کی حضوری میں جینا یاد رہے، یہاں تک کہ دوسری اذان کی آواز آ گئی تو پھر اس نے پکار لیا اور میں پھر آ گیا. یعنی یہ کنٹینیوسلی آپ کو دن میں 5 دفعہ جو ایک ایکسرسائز سے گزرنا ہے، اس کا بیسک مقصد یہ بنا لیں کہ مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میری زندگی خدا کے آگے سر جھکا کر گزارنے کی علامت بنے گی. یعنی دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو. باقی نماز کے اندر انسان ہے، غلطی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا، اور کبھی ذہن ادھر سے ادھر بھی چلا جائے گا، پریشانیاں بھی ہوں گی. یعنی یوں سمجھ لیں دل لگا ہوا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، کوئی کسی چیز میں بزی ہیں، اذان کی آواز آئی اور آپ کا دل اب اٹھ گیا ہے ہر کام سے. یہ اسپرٹ ریکوائرڈ لگتی ہے مجھے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ اب آپ کو کوئی خیال نہیں آئے گا. یہ نہیں مسئلہ، اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دل تو ادھر تھا. آپ سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ سے کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ میرا سارا انٹرسٹ جو تھا اپنے کام میں تھا، ساری دلچسپی اس میں تھی، لیکن تمہارے پکارنے پر آ گیا ہوں میں، اور میں ہر دفعہ ہی آ جاؤں گا. دل جدھر مرضی لگا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ادھر آ کے بھی اس چیز کا خیال آتا رہے، لیکن کھڑا ادھر ہی رہوں گا اور نماز ہی پوری کروں گا. اس جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ اٹ ول اسٹارٹ ہیونگ این امپیکٹ. میں 2 ایکسرسائزز بتاتا ہوں، ایک یہ والی کہ نماز کی اپروچ کس طرح کریں، دوسری یہ کہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی زندگی میں کوئی ایک پہلو ڈھونڈنا ہے. آپ نے کوئی ایک پہلو جو اس نماز جو ابھی آپ نے پڑھی اور پچھلی نماز کے بیچ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے کہ وہاں پر میں خدا کو فراموش کر دیا تھا میں نے. یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد اس وقت ہوتی تو میں شاید وہ نہ کرتا جو میں نے کیا. تو یہ واقعہ سوچ کر اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ آئندہ میں نے اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہے، سو دیٹ آئی ریمبر ان دا مومنٹ کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے معاملہ. یہ 2 چیزیں میں اس میں ریکمینڈ کروں گا. جی میں آپ کے ساتھ آئی ول جسٹ بی شیئرنگ ویری بریفلی جو میں نے لکھا ہے، just so that you know that I would like to continue working as everybody else. آیت 1 سے 6 میں خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارنے کا رویہ میرے لیے خدا کی مزید ہدایت کا باعث بنتا ہے. خدا خوفی کے معنی یہ ہیں کہ جو بات
میں خدا کی پسند کے مطابق سمجھتا ہوں، اس پر بے کم و کاست عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کروں اور اس معاملے میں کسی مفاد کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دوں۔ اہل کتاب کے خدا ترس لوگوں کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، ان کی روشنی میں میرے لیے عقل کے مقتضیات پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنا، اپنے اوپر قائم ہونے والے تمام حقوق، خواہ وہ خدا سے متعلق ہوں یا بندوں سے، ادا کرنا، ٹھیک بات کو ماننے کی راہ میں اپنے آپ کو ہر قسم کے تعصب سے بلند رکھنے کی کوشش کرنا، اور خدا کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا شامل ہیں۔ جانتے بوجھتے ٹھیک بات کو ماننے سے انکار کر دینے کا رویہ خدا کے قانون کے مطابق مجھے ہمیشہ کے لیے حق کو ماننے کی توفیق ہی سے محروم کر دے سکتا ہے۔ ٹھیک بات کو ماننے سے گریز اور اس گریز کے ایسے عذر تراشنا جو میری اپنی نظر میں بھی حقیقت کے خلاف ہوں، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کے مترادف ہے، اور ایسا کرنے سے میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں۔ کسی فرد اور گروہ کے خلاف ایسا تعصب جو ٹھیک بات ماننے میں رکاوٹ بن جائے، میرے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے لحاظ سے ٹھیک بات کو ماننے اور اس سے گریز کرنے کا فیصلہ مجھے دوغلے پن میں مبتلا کرتا اور اعلیٰ اوصاف سے محروم کر دے سکتا ہے۔ خدا کی پسند کے مقابلے میں مجھے دنیا کے فائدوں کو ترجیح دینے سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اس زندگی میں آزمائش کا دائرہ اصلاً یہی ہے۔ یہ میری کچھ گزارشات ہیں جی، جو میں نے اس میں سے نکالی ہیں، اینڈ few things that I've learned جو آپ لوگوں نے نکالی ان سے بھی میں سیکھا ہے میں نے، اور اس کو میں ایڈ بھی کر لوں گا انشاءاللہ اپنے سیکنڈ لاسٹ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے آپ کی، جی لوگوں کے لوگوں لحاظ کے سے ٹھیک لحاظ بات سے کو ٹھیک ماننے۔ مجھے آپ کے سامنے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا پسند آئے گی بات، اس کے لحاظ سے اپنا رویہ ڈٹرمن کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یعنی رادر جی دین پرنسپل پہ کھڑے ہونے کے بجائے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس لوگوں کے وقت لحاظ سے۔ آپ کو کیسا پسند آئے گا، میں ویسا بن جاتا ہوں۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو رویہ ہے، میں اس کی ڈپکشن سمجھ آ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی سر، سمجھ آ گئی۔ رائٹ جی، اچھا جی، اب اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ جی؟ میں اس پہ ضرور چاہوں گا، آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے ایز اے گروپ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، سامنے آئیں گی، اور کچھ رویے سامنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس میں میرے پاس پچھلے دنوں آپ ہی میں سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے اس چیز پہ توجہ دلائی کہ کچھ لوگوں کے بات کرنے پر، بلکہ خاص انہوں نے نام لے لیا تھا، میں آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ نیم، آئی ایم سو سوری۔ انہوں نے کہا کہ جب سلمہ بات کر رہی تھیں تو آپ نے جس طرح سے ان کو ٹوکا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھے کہا۔ میں ان کا واقعی شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اس سے بڑھ کر آپ میری خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ جدھر میری بات میں کوئی غلطی دیکھیں، جدھر میرے رویے میں کوئی غلطی دیکھیں، اس میں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کلاس میں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں تو پلیز ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں الگ سے بتانے کی ضرورت ہے، یو ہیو مائی نمبر، یو کین گیٹ ان ٹچ ود می۔ آپ سے اگر میں دیکھیے، دس از آل دیٹ وی آر ڈوئنگ ٹوگیدر۔ یہ راستے پر اگر ہم نے اپنی اصلاح کا کام نہیں کیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کو اس ایسوسیشن کا سب سے بڑا ثمر بنا لیں، سب سے بڑا ثمر بنا لیں، سب سے بڑا فروٹ بنا لیں اس کا، کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے امپروو کرنا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اور ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ اور اگر جس طرح سے آپ میں سے بعض ساتھیوں نے شیئر کیا کہ اس کلاس کا کچھ فائدہ ہوا ہے، تو اس کلاس کے اس فائدے کے جواب میں جو آپ سے مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ بھی یہ فائدہ دوسروں کو پہنچانے میں کبھی دریغ نہ کریں، کچھ بھی، یعنی اینی تھنگ دیٹ یو کین گیو پیپل ان دا موسٹ پولائٹ مینر۔ یہاں پر آپ کو میرے ساتھ آنیسٹلی in your personally talking to me, you don't even have to be polite. I can
ٹیک کنٹرول آف دوز ایموشنس. یہ تو آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ پولائٹ ہوں، ورنہ انشاءاللہ امید ہے یہاں پہ یہ ضرورت نہیں پڑے گی. جی شمائلہ آپ فرمائیے گا. جزاک اللہ. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میرا بس سوال ہے، میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی. سر جب میں نے یہ سورہ پڑھی اور پہلی 5 جو آیات تھی، تو مجھے سر وہ پڑھ کے نا بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں. نماز میں پڑھتی ہوں، تھوڑا بہت میرا انفاق کا مسئلہ تھا وہ بھی میں نے کرنا شروع کر دیا، زکوٰۃ بھی ہے. لیکن سر جب میں نے آگے پڑھا اور وہ منافقانہ رویہ پڑھا، تو مجھے لگا کہ جیسے میں اس کو پورا کرتی ہوں تو سر یہ ممکن ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم 2 گروپس میں فال کر رہی ہوں. نہیں نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات کہ یہ جو آپ کو یہ احساس ہوا، یہ احساس ہونا جو ہے، یہ اصل میں اس چیز کی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں دل میں خوف ہے. یہ جب انسان کے اندر رہتا ہے، یہ خوف کا ہونا جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دیٹ کیٹیگری. ہم دنیا کے فائدوں میں نہیں. ہو جاتی ہے غلطی ہم سے، ہم انسان ہیں، ہم کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس تعصب میں کنٹینیو نہیں کر رہے، پرپیچویٹ نہیں کر رہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ کمزوریاں ہیں تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو میری بہن آپ کو انشاءاللہ، ہم سب کو آپ کی دعاؤں سے، ہم سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ فکر نہیں ہے، اس پہ کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ احساس زندہ ہے، اس کو اپنے لیے خوشخبری سمجھ لیں. یہ احساس ہی مر جاتا ہے جب آدمی یہ اس جگہ دیکھیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ان کو ذرا میں سنبھال کے رکھنے کے لیے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی امید ہے اگر کبھی یہ چیز ہو بھی گئی ہم پہ آ جاتی ہے، یعنی میرے اپنے بھی دل میں آتی ہے کہ اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ دھوکہ کیوں دینا ہے، وائی ڈو دیٹ. اور کبھی آفٹر دی ایونٹ بھی خیال آتا ہے، لیکن کم از کم وہ احساس زندہ ہے. یہ احساس زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، اور یہ جرنی جاری ہے. یہ جرنی اگر جاری ہے تو امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ان دونوں کو زندہ رکھنا ہے. تو اور وہ یہ احساس کبھی مرنے نہ دیں، یعنی یہ کبھی اس کو ختم نہ ہونے دیں کہ غلطیاں ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہی راستہ ہے نا امپروومنٹ کا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے جی آپ کے لیے، بہت، آپ سب کے لیے. جی فریا آپ فرمائیے. سر میں نے بھی اپنا ایک میجر فیئر شیئر کرنا تھا کہ سر مجھے سر کبھی کبھی لگتا ہے یہ بس علم برائے علم ہی نہ رہ جائے. اتنا ہم پڑھتے ہیں اور اتنا جی ڈسکس کرتے ہیں اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ بس ایک ایکڈامک سے ایکسرسائز کر رہے ہیں. بس یہ اس کو ٹھیک کرنے یہ جو سٹیپ ہے نا جی، یہ اسی کے لیے ہے. یعنی دس از واٹ وی، میں اس میں آپ کو جو یہ بتا سکتا ہوں کیا کروں، کیا ہونا چاہیے. جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ اگر نماز آپ فوکس کریں تو نماز میں یہ چیز فوکس کر لیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے لیٹ سے اف یو وانٹ ٹو ٹیک اپ اینی پرٹیکولر پوائنٹ اور اس پر ورکنگ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم اس سے بہتر ہوں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی یہاں پر، مجھے الفاظ میں نے نوٹ کیے، میرا خیال ہے شاید شبانہ نے کی تھی، کہ دل و دماغ کو آخرت سے جوڑنا ہے. دل و دماغ کو آخرت سے جوڑنے کا مطلب اصل میں انٹرنلائزیشن آف فیتھ ہوتا ہے جی. انٹرنلائزیشن آف فیتھ میں کس سے پہلے ایک سٹیپ ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا ایز وی موو اہیڈ ان وہ جو خانقاہ کا سیشن ہے اس میں، کہ یہ یعنی ایک ہے علم جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہ رہ جائے. اس کے بعد انٹیگریشن ہے، اپنی زندگی میں اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑی کانشیس ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ریفلیکٹیو جرنلنگ، گریٹیٹیوڈ جرنل کرنا، یہ وہ انٹیگریشن ہے زندگی میں. اچھا، اس کے بعد وہ چیز انٹیگریشن ہوتے ہوتے کچھ چیزیں اتنی نیچرل ہو جائیں گی آپ کو. جس طرح آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ ہمارے منہ سے جو انشاءاللہ ہے،
وہ بڑا آرام سے نکل جاتا ہے. ایون اگر ہم نہیں بھی سوچ رہے ہوتے انشاءاللہ تب بھی نکل جاتا ہے. یہ اصل میں یہ ایک نوعیت کی انٹرنلائزیشن ہے. میں اصل میں اس انٹرنلائزیشن کی بات نہیں کر رہا جو کہ آپ کو ریچولسٹک بنا دیتی ہے. یعنی انشاءاللہ بولنا، مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ عرب میں انشاءاللہ بولنے کا، آپ اے سی والے اس سے کہیں نا، اگر ٹیکسی والے سے کہ آپ اے سی چلائیں گے اور وہ کہ واللہ چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے چلائے گا، اور اگر وہ کہے کہ انشاءاللہ چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے نہیں چلائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں چلایا. یہ مطلب نہیں ہے میرا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ واقعی میرے لیے یہ خدا کی حضوری میں جینا جو ہے وہ انٹرنلائز ہونے لگ پڑے. یعنی آئی وداؤٹ کانشیس ایفرٹ میں یہ جاننے لگ. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انٹیگریشن سے کے پروسیس سے گزریں. یہ سٹیپ جو ہے نا، یہ اصل میں اس انٹیگریشن کے لیے رکھا ہوا ہے. انٹرنلائزیشن تو ہر آدمی کی اپنی سپیڈ پہ ہوتی ہے. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کی روشنی میں اپنے اندر سے ایک چیز ٹھیک کرنی ہے، تو اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری. دیکھیے قرآن مجید میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی ملیں گی. وہ جو ملتی جائیں گی اس میں پھر بہت ساری چیزیں کامن بھی ملنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ بڑی اچھی، اس طرح سے اگر ہم جوڑنا شروع کر دیں تو بڑی اچھی لسٹ بن جائے گی. یہ خدا کی پسند ہے، یہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس کو ہم پھر اس پہ ورکنگ کریں، اور اس کو، اس زندگی کو اس ورکنگ کے لیے جرنی سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ ابھی اس نے موقع دیا ہوا ہے، اور اس موقع میں کدھر پہنچیں گے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اور اس طرف چل رہے ہوں. کیونکہ وہ جو قرآن مجید کی بات ہے نا جی، کہ اگر تم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو راستے میں موت بھی آ گئی تو تمہیں پورا اجر مل جائے گا. یہ معاملہ ہے. یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو اجر مل جائے گا. جیسے آپ جرنی آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سب کی، اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک کمیونٹی وجود میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ یہ کام کر سکے، اور اچھا کام کریں ہم اپنے لیے، اپنے لیول پہ، اور اس میں ہمارے ساتھی شامل ہوں انشاءاللہ. جی شبانہ آپ فرمائیے گا. سر آپ جو فریہ کو مشورہ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو اپنے ابو کو وہ میل والوں معاملات میں کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے پہلے یہ چاہے ان کے پاس جاتی ہیں یا فون پہ بات کرتی ہیں، تو تھوڑا سا اپنا بانڈ ان کے ساتھ مضبوط کریں، جس میں یہ ڈسکشن کریں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور اس میں ہم نئی نئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تو کوئی ایک چیز شیئر کریں کہ یہ میں نے اپنی بدلی ہے، یہ میں نے چینج کی ہے اپنے اندر، کیونکہ قرآن اچھا، یہ کہتا ہے اور میں پہلے سے یہ کرتی چلی آئی تھی. یہ اس طرح فاطمہ ابتدا اس نے طرح جو کریں. فرمایا تھا، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا فریہ تھی تھا. شاید، یہ فاطمہ تھی جی جو کہہ رہی فاطمہ تھی تھی، کہ جی فاطمہ آپ، فاطمہ یہ اچھا، نوٹ کیجیے گا ضرور. آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پوائنٹ جو شبانہ فرما رہی ہیں. بہت تو اچھا، اس سے انٹرسٹنگ ابتدا پوائنٹ. کریں. بہت اچھا ہے جی. یہاں میں ایک بات شیئر کروں جی جی شور. شبانہ. جی شور. ہاں شبانہ، آپ یہ کہہ رہی نا مضبوط کریں، بانڈ ہو جائیں. آپ یقین مانیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت پولائٹ ہوں، بہت ان کے ساتھ میرا اچھا معاملہ ہے، اور میں ان کی ہر کام میں ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں اور ان کی مدد کرتی ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو نظریات ہیں نا یہ دین کے معاملے میں، وہ سمجھے مشرق اور مغرب والے ہیں. تو وہ میری بات بالکل نہیں سنتے، اور جہاں کہیں گروپ میں جب میں کبھی کوئی بات اپنی شیئر کروں یا میں کوئی اپنی ویڈیو شیئر کروں تو وہ سارے کے سارے میرے پیچھے لگتے ہیں کہ آپ نے تو اپنا مذہب چینج کر لیا. وہ یہ کہتے ہیں مجھ سے آپ نے کوئی اپنا بات نہیں، مذہب. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوئی تو بات نہیں، ان کو آپ کرنے تھے، وہ ان کی مرضی ہے. جتنا آپ یہ بانڈ ہماری کر لیں یہ اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا نا. جب اللہ چاہے گا تبھی وہ اس طرف آئیں گے، ورنہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ان کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا ان کے رائٹ. اندر جو اپنے یعنی اپنے پیر صاحب حضرت صاحب جو بھی ہیں بہرحال، وہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ ہاں، تو چیزیں بدل نا تو ہم سلمہ، ہم بدل تو کسی کو بھی نہیں سکتے نا، بس لیٹ اس جی ایگری ٹو ڈس ایگری والی نہیں بات ہے. بتاؤں گا کہ اتنا میں لیکن خیال کرتی ہوں، کبھی مایوس بھی ہوتی ہوں کہ دیکھو میں نے تو اتنا سب کیا لیکن یہ لوگ میری بات یہاں پر نہیں سنتے، آ کے ویسے سن لیتے آپ نے یہ کیوں کیا؟ اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ اس کو ٹھیک کیا کریں. نہیں صحیح اللہ کے لیے، یہ تو ظاہری آپ بات نے ہے. جب میں اللہ کے تو لیے کیا تو آپ پھر مایوس کی کیا مایوس ہونے کی ضرورت ہی ہاں نہیں ہے. لیکن آپ کو کبھی سارا کچھ کبھی مل سر جائے آ گا. جاتا ہے نا، انسان ہونے جو میں بھی تو نہیں جب وہ آتا آپ ہے. نے اصل میں اس سے اٹھ جانا ہے نا.
یہی تو ہاں غلطی یہ ہو جاتی ہے ہماری. دیکھیے وہی بات میں جو آپ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا جی بار بار، کہ ہم نے اس دنیا میں کلوجرز نہیں ڈھونڈنے. بالکل دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی یہ رشتوں میں انویسٹمنٹ کب رنگ لائے گی، یہ خدا کے فیصلے ہیں. آپ نے بالکل رشتوں میں انویسٹمنٹ کرتے چلی جانی ہے. ہاں یو نیور اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. وائی؟ ڈونٹ ڈو اٹ بیکاز آف اینی ریٹرنس. بالکل نہ کریں ورنہ بہت مایوس ہوں گے. ڈو اٹ بیکاز دس از واٹ گاڈ وانٹس فرام اس. اللہ کے لیے کرنا، اور ہر چیز میں یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. یعنی اس کے بعد اور کچھ رہ ہی نہیں گیا زندگی میں، اور کیا رہ گیا یہ جملہ کرنے. سامنے آتا ہے نا سر تو حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم یہ. دس از بٹوین مطلب us and بدل God. تو سکتے ہیں نا آپ، جیسے آپ بس کہتے ہیں کہ ہم صرف اثرات ڈال سکتے ہیں، بدل بس تو اپنی ایسے ہی ہے. اولاد کو بھی نہیں سکتے، ٹھیک جی، سوائے ایک تھینک یو اپنے ویری آپ کو جو مچ. انسان شیشے میں جس کی شکل نظر آ رہی ہے ہم اس کو بدل سکتے بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. چلو تھینک یو ویری مچ بہت جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب ہم کل نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ جو مثالوں والا حصہ ہے نا جی، آیت نمبر 20 تک وہ لیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اس کے لیے اسٹیپ 1 جو ہے which starts with determining the addresses، ادھر سے شروع کر کے تو بات کریں گے شروع، اور کوشش کریں گے کہ پہلے 3 سٹیپس ایک سیشن میں ہو جائیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا جی. اور جو 2 سٹیپس ہیں، یہ اسٹیپ نمبر 4 اینڈ 5، اس کو ہم ایک ایک سیشن دے دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. سر ہم اسٹیپ 3 سے شروع کریں گے نا سر، آپ نے کہا تھا جی کہ جی اسٹیپ جی جی 1 دیٹس رائٹ. وہ 2 اب وہ اسٹیپ اسٹیپ ہم 3 ہی اسٹیپ 1 ہے. اسی کو میں اب اسٹیپ 1 کہہ جی رہا ہوں جی. رائٹ جی. تھینک یو. ٹھیک ہے. آیت 20 سے شروع نہیں جی، آیت 17 سے 20 تک ہے. آیت 20 تک ہے اگلے ہفتے کے لیے.